اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے معدے کی تکالیف۔ پہلی ویڈیو میں نے آپ کو یہ تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ معدے کی تکالیف کیا کیا ہوتی ہیں عام طور پر، اور ان تکالیف کی وجوہات کیا ہیں یا اسباب کیا ہیں۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ معدے کی تکالیف کا ہومیوپیتھک علاج کیا ہے۔ تو آئیے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ کون سی میڈیسن معدے کی کس تکلیف کے لیے بہترین ثابت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں بات کروں گا ایپیکاک کی۔ ایپیکاک جو ہے وہ ایسے سبز پوٹیاں ہیں، پتلے پخانے آ رہے ہیں، اس کے لیے بھی ہے، لیکن خاص طور پر جہاں متلی اور قے کی علامت ہے وہاں پہ کسی بھی قسم کی کوئی معدے کی تکلیف ہے تو وہاں پہ آپ ایپیکاک جو ہے اس سے اس تکلیف کو رفع کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کمزور ہیں اور لمبی بیماریوں کے بعد معدے کی تکلیف ہو گئی ہیں، معدہ کمزور ہو گیا ہے، تو معدے کی تقویت کے لیے اور بھوک کو بہتر کرنے کے لیے جو میڈیسن ہے وہ آپ 3 میڈیسن جو ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں۔ ایسڈ فاس ہے، چائنا ہے، کلکیریا فاس ہے۔ یہ 3 دوائیاں اکیلی کے لیے بھی لی جا سکتی ہیں۔ ایسڈ فاس کو بھی اس کی علامات کے مطابق لیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ اکارڈنگ ٹو سمٹمز میڈیسن جو ہے نا وہ لی جائے۔ چائنا ہے، یہ بذات خود ایک بہت اچھی میڈیسن ہے جب کسی بیماری کے بعد معدہ کمزور ہو گیا ہو۔ پھر کلکیریا فاس یا کیلشیم فاسفوریکم جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کمزور قسم کے مریض جو ہے ان کا لمبی بیماری کے بعد معدہ کمزور ہو گیا ہو تو اس میں یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو ایک میڈیسن ہے سائنا۔ سائنا جو ہے ویسے تو پیٹ کے کیڑوں کی بڑی اچھی میڈیسن ہے، لیکن اگر پیٹ کے کیڑوں کی علامات نہ بھی ہوں، شدید بھوک لگ رہی ہو، بار بار کھانے کو دل چاہ رہا ہو، تو اس وقت سائنا دی جائے تو یہ علامات جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ پھر میں نے معدے کی تکالیف میں ایک چیز یہ بھی بتائی تھی کہ کھٹے ڈکار آتے ہیں، منہ میں شدید کھٹاس محسوس ہوتی ہے، ذائقہ کھٹا ہوتا ہے، تو کھٹاس والی جو میڈیسن ہے وہ ہے نیٹرم فاس۔ جب بھی منہ کا ذائقہ کھٹا محسوس ہو، ترش محسوس ہو، تو اس وقت نیٹرم فاس بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ ایک میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ معدے کی علامات میں خاص طور پر غم، کاروباری تجارتی پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں، اس سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے یا وہ مریض جن کا ہسٹریائی معدہ ہو، گلے میں ایسے لگے جیسے کوئی ہوا کا گولا سا پھنسا ہوا ہے، تو ایسے مریضوں کے لیے اگنیشیا بہت اچھی میڈیسن ہے، اور یہ دوائی جو ہے یہ اس طرح کی ساری علامات کو ٹھیک کر دیتی ہے، بلکہ گھریلو پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں اس سے اللہ کے فضل سے، اور کاروباری ٹینشنیں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ کام تو وہی ہوتا ہے، بس ٹینشن لی ہوتی ہے بندے نے، جو کرنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، اور جو بندہ اگر ٹینشن کے بغیر کر لے تو وہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ اگنیشیا جو ہے یہ بڑا بندے کے اندر اعتماد پیدا کرتی ہے، اور بعض دفعہ بگڑے ہوئے تجارتی کام یا گھریلو کام وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک خوراک کے تصور سے ہی دل خراب ہونا شروع ہو جائے، یا خوراک کی خوشبو سونگھنے سے ہی جو ہے وہ متلی آنی شروع ہو جائے، یا بندہ جو ہے سر درد شروع ہو جائے جب بھی اس کے سامنے کھانا آ جائے، تو اس کے لیے کالچیکم جو ہے وہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ جب ہم سمٹمز پر بات کرتے ہیں تو اگر پیشنٹ ایک ایسا آتا ہے ہمارے پاس کہ اس کی زبان پر اس طرح کی سفید تہ ہے جیسے بلائی جو ہے نا وہ ملی ہوئی ہے اس کے اوپر، اور ایسے لگتا ہے جیسے وہ کھانا اس کا جو ہے نا رکا ہوا ہے پیٹ کے اندر، اور منہ میں وہ آنے کو کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ایسے لگتا ہے تھوڑی دیر کے بعد قے ہو جائے گی۔ ایسی کیفیت میں اینٹیمونیم کروڈم جو ہے وہ میڈیسن بہت زبردست ہوتی ہے۔ اس کی 2-3 خوراکیں ہی 10-10 منٹ بعد لی جائیں تو اللہ کے فضل سے یہ ساری علامات جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اور جو پیٹ میں بہت زیادہ گیس ہوتی ہے،
اور اس کی وجہ سے بلند و بانگ جو ہے نا وہ ڈکاریں آتی ہیں، اور ڈکاروں کی صورت میں جب وہ بندہ ہوا خارج کرتا ہے تو گرد و نواح کے لوگ جو ہے وہ اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ اتنا زوردار آواز کے ساتھ جو ہے نا اس نے ڈکار لی ہے۔ تو دوسری ضروری جو اس کے اندر علامت جو میں میڈیسن بتانے لگا ہوں اس میں یہ ہوتی ہے کہ میٹھی چیزوں کی خواہش ہوتی ہے اس کو، اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ یہی میٹھی چیزیں جو ہیں اس کی تکلیف میں اضافہ کرتی ہیں، یعنی یہی وہ میٹھی چیزیں ہیں جس سے اس کو اسہال لگ جاتے ہیں، دست لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے مریض کے لیے ارجنٹم نیٹریکم میڈیسن جو ہے وہ بہت اچھی دوائی ہے۔ مریض جو ہے وہ ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش کرتا ہو، تھوڑا تھوڑا ٹھنڈا پانی پینا چاہتا ہو، لیکن یہی ٹھنڈا پانی جو ہے اس کی معدے کی خرابیوں کا باعث بھی بن رہا ہو، تو ایسے مریض کے لیے آرسینکم البم جو ہے وہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اپنی ویڈیو میں کہ ان کو نا عادت ہوتی ہے کہ ہاضمے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز وہ کھاتے رہتے ہیں، مثلا کوئی چورن رکھا ہوتا ہے، کوئی پھکی رکھی ہوتی ہے، وہ کھانے کے بعد میں یہ تھوڑی سی کھا لوں، اس سے ذرا یہ ہے کہ ذرا معدہ جو ہے نا وہ ٹھیک رہتا ہے، ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، جلن نہیں ہوتی ہے، خوراک جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ یہ ان کے اپنے ذاتی جو کنسیپٹ انہوں نے اپنے ذہن میں بنائے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ عام طور پر ان پھکیوں کے ذریعے سے میٹھے سوڈے کا کثرت سے استعمال کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری علامات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں معدے کی خرابی کی، یا پھر یہ ہے کہ سبزیاں کھانے سے جو بدہضمی ہوتی ہے۔ یہ دونوں وجوہات، میٹھے سوڈے کی کثرت کے استعمال سے یا سبزیاں کھانے سے بدہضمی ہونے کے لیے نیٹرم کارب جو ہے وہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ ناظرین، جب ٹھنڈا پانی پینے اور ٹھنڈی غذا کی خواہش سے علامات جو ہے وہ پیدا ہوں، اور ٹھنڈا پانی جو ہے وہ جب پی لیا جائے تو تھوڑی دیر ہی معدے میں رہنے کے بعد جب وہ گرم ہو جائے تو فوراً قے ہو جائے، ایسی علامات جب ہوں، یا جب پرانی بدہضمی ہو اور اکثر غذا کھاتے ہی قے ہو جاتی ہو اور معدے میں جلن رہتی ہو، تو ایسی صورت میں فاسفورس جو ہے وہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ چیز بتا دوں آپ کو کہ سلفر جو ہے وہ ویسے بھی جو پرانے معدے کے کرونک جو سٹمک ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں ان کو کوئی بھی علاج کر رہے ہیں تو درمیان میں ہفتے میں 1-8 ڈوز جو ہے نا وہ سلفر کی دے دینی چاہیے۔ ویسے بھی سلفر ہمیشہ اپنی جو مزاجی علامات سے پہچانی جاتی ہے، اس لیے معدہ کی علامات پر ہی دوا تلاش کرنے کی کوشش ہمیشہ کامیاب نہیں رہتی۔ اس کی خاص علامت جو سلفر کی ہے وہ جلن ہے، ہاتھوں اور پاؤں میں جلن ہے، سر کی چوٹی میں اگر جلن ہے، تو ایسی صورت میں اگر معدہ خراب ہے اور معدے میں بھی جلن ہے تو ایسی صورت میں ہم سلفر کو تجویز کر سکتے ہیں۔ ایسا مریض جو ہے وہ پانی زیادہ پیتا ہے، روٹی کم کھاتا ہے، کیونکہ اس کو معدے میں جلن محسوس ہوتی ہے اور اس کا خیال ہوتا ہے کہ پانی پینے سے یہ جلن جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے بڑی عجیب و غریب قسم کی علامات بھی ہوتی ہیں بعض دفعہ معدے کی تکالیف میں۔ مثلا اگر کسی فرد کے معدے میں تکلیف ہے اور اس کو کھانا کھانے سے آرام آتا ہے، اور اس وقت معدے کی تکالیف جاگتی رہتی ہیں جب تک کہ غذا ہضم ہونے کے قریب نہیں آ جاتی۔ سلفر کے بعد ایک دوائی ہے ایناکارڈیم، اس دوا کو کھانے سے خوب آرام آتا ہے، اور اس وقت معدہ کی تکالیف جاگتی ہیں جبکہ غذا ہضم ہونے کے قریب ہوتی ہے، یعنی 3 گھنٹے کے بعد، کھانا کھانے کے 3 گھنٹے بعد، اور پھر کھانے کی حاجت دوبارہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کھانا کھانے سے آرام محسوس ہوتا ہے، لیکن جب کھانا ہضم ہونے لگتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ جو ہے تکالیف ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور کھانا کھانے کو پھر دل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اگر نہیں کھاؤں گا تو یہ پیٹ کا درد بڑھتا جائے گا۔ اس کے علاوہ معدے کی ایک سب سے بڑی دوائی جو ہے وہ ہے پلساٹیلا۔ ناظرین، پلساٹیلا کی 4 میجر علامات ہیں۔ اگر وہ علامات موجود ہیں اور وہ یہ دوائی دے دی جائے تو معدے کی ساری تکالیف ختم ہو جاتی ہیں۔ پہلی جو علامت ہے وہ ہے زبان کا سفید ہونا، زبان سفید ہوتی ہے، منہ خشک ہوتا ہے اور پیاس نہیں ہوتی۔ دوسری ہے
ذائقے کا خراب ہونا یعنی بد ذائقہ ہونا، منہ کا ذائقہ جو ہے۔ تیسری ہے مرغن اور چربیلی غذاؤں یعنی کیک پیسٹری کا کثرت سے استعمال کرنے کو دل چاہنا اور کرنا مریض جو کرتا ہے اس کو۔ اور چوتھی ہے مریض ہر وقت سردی محسوس کرتا ہے لیکن گرمی سے اس کو نفرت ہے، کھلی ہوا پسند کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایسی نرم مزاج عورتیں یا شرمیلے مرد جو ہیں ان کے لیے، ان کے جو اگر میدا خراب ہوتا ہے تو اس کے لیے پلساٹیلا جو ہے وہ بہت اچھی دوائی ہے۔ ناظرین، یہ میں نے چند ادویات آپ کو بتائی ہیں جو میدے کے لیے بہت مؤثر ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے میدا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا مرکزی کردار ہے پوری جسم کے اندر، اور کوئی بھی جب بیماری پیدا ہوتی ہے اس کا آغاز عام طور پر میدے سے ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کے بہت ساری اور ادویات ہیں جو بیان کرنی چاہیے۔ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں وہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ باقی کون سی ادویات کن کن علامات پر دی جائیں تو میدے کی تکالیف جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بیل آئیکن جو ہے اس کو پریس کر لیں تاکہ جو ہے آپ کو میری ہر ویڈیو کا بر وقت نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور آپ میری جو اگلی نئی ویڈیو میدے کی تکالیف میں ہومیوپیتھی ادویات کا کردار، اس کے بارے میں جو ہے نا آپ کو جو ہے نا وہ نئی ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا وہ ملے گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔